الحمد لله الذي زين النبيين بنبيه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى والصلاة والسلام على رسوله محمد خير البراء المسير به من فوق العرش إلى تحت الثرى. الحمد لله ما بقى والحمد لله ما بدا والصلاة والسلام على رسوله محمد خير الورى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي محمد رسول اللہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. رضینا بالقسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال بال فإن المال يفنى قريب والعلم باق لا يزال. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. حمد و صلاۃ بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دی بے حد حمد و ثنا سرکار نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی خدمت عالیہ دے وچ بے پناہ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرم تو بعد خالق علم یزل دی بارگاہ دے وچ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی شریعت مطہرہ صحیح معنی بیان کرم دی توفیق عطا فرماوے. خدا وحدہ لا شریک کما حق ہو آپ احباب نو
اس اتے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرماوے۔ عزیزان گرامی، خدا وحدہ لا شریک تعالیٰ لاکھ احسان اور شکر عظیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک باری ول ساکو جمعۃ المبارک دا دین نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساکو اینی دے وچ زیادہ تو زیادہ نیک اعمال کرام دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے فرامین دے متعلق اور حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے فرامین کو سامنے رکھ کے اینی دا قدر کرام دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، جیڑی آیات مقدسہ آپ احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے، اون دے وچ سارے سلف صالحین دے، سارے بزرگان دین دے، صحابہ کرام دے اور اولیاء ذی احتشام دے، تابعین تبع تابعین دے اقوال انہاں دے کارنامے بیان کیتے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرمایا قرآن حکیم دے اندر سورۃ توبہ کہ اساں مومنین نال سودا کیتے، لین دین کیتے، انہاں کول انہاں دی جان خرید کی دی، انہاں دا مال خرید کی دے انہاں دے بدلے انہاں کو اساں جنت عطا کر دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ توبہ دے وچ یہ کچھ ارشاد فرماندا پہ۔ اصل مقصود یہ ہے بھی سارے بزرگ، سارے اسلاف، سارے امام اپنی زندگی کی میں گزار دے گئے، ساکو بھی انہاں دے نقش قدم تے چل کے ساکو بھی اپنی زندگی انہیں گزارنی چاہیے۔ اساں اپنے نقش قدم دے طریقے دے، اپنے اسلاف تے نقش قدم دے طریقے دے چلسوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ساکو ہر موڑ تے کامیابی اور کمرانی عطا فرما دے سی۔ ربیع الثانی دا ماہ مبارک ہے پیا، این دے آخر دے وچ، ربیع الثانی دے آخر دے وچ غزوہ ذی قرد بھی پیش آیا ہا، اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلام عاشق صادق سیدنا نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ دا یوم وصال بھی ہے 18 ربیع الثانی، اج 18 ربیع الثانی ہے پیا، یعنی انہی کو آپ دا وصال بھی ہے پیا۔ آپ مرید ہم جنہاں دا نام مشہور ہے پیا، جنہاں کو داتا گنج بخش علیہ رحمہ نال یاد کیتا ویندے۔ مختصر عرض کرو، آپ دے مرید خاص ہم، خلیفہ بھی خاص ہم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں کو بہت ہی کمال مرتبہ عطا کر دیتا۔ اے اپنے مرشد گرامی دے نقش قدم تے چلتے ہیں، جہاں کچھ مرشد گرامی نے انہاں کو عطا کیتا، صحیح معنی اپنے مرشد گرامی دے نقش قدم تے چلتے ہیں، بل انہاں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام بھی بہت اعلیٰ عطا کر دیتا۔ انہاں دے ہتھاں تے ہزاراں لوگاں مسلمان نہیں تھے، انہاں کلمہ بھی پڑھیا، یعنی آپ دے ہتھاں تے حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ دے ہتھاں تے کافی مشرکین حضرات جڑے ہیں وہ کلمہ پڑھ کے حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ دے نقش قدم تے چلتے بھی رہ گئے اور اپنی آخرت کو بھی سوار گئے۔ لوگ گالی انہاں دے متعلق کر کے غزوہ ذی قرد دے موقع تے جڑا نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے صحابہ کرام نے جیری بہادری، جیری جرأت کا مظاہرہ کیتا، اون دے متعلق بھی ہے کہ حدیث مبارکہ بیان کرے سو۔ عزیزان گرامی، حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ آپ دے دور اقدس دے وچ دیکھو اے لوگ کیویں بے باک ہن پہ، کیویں نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی شریعت مطہرہ تے چلتے ہیں، انہاں کو کئی شے دا خوف کا نہ ہوندا، کئی شے دا انہاں کو ڈر کا نہ ہوندا، اگر ڈر ہوندا صرف خدا وحدہ لا شریک تے ڈر ہوندا، اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات کو علاوہ کئی شے کو ڈردے کا نہ۔ آپ دے متعلق آندے آپ کے دور اقدس دے وچ بادشاہ علاء الدین خلجی آپ دا نام ان بادشاہ دا، ان دا دور حکومت آ پیا۔ علاء الدین خلجی جڑا نا آپ دا عقیدت مند کا رہا، اس دا ایک غلام ہے علاء الدین خلجی دا، ایک غلام ہے علاء الملک، اس دا نام آ پیا، وہ افیسر آ پیا، زمانے دے وچ ان دی حکومت دے وچ افیسر آ پیا۔ او حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ دے حلقے دے وچ باندھا، جویں آپ تدریس فرمینے ہیں
اپنے لوگوں کو واز فرمینے واز دے وچ باندھا آپ تے گل نہیں سندا نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلام ہو ایک باری وہ آیا بیٹھا آپ کی مجلس دے وچ آپ نے فرمایا بادشاہ دا کم میں وہ اپنی رعایا دی خبر گیری کرے او بادشاہ بھی کہہ نہیں جے کو اپنی رعایا دا پتہ نہ ہوئے او حاکم بھی کہہ نہیں جے کو اپنے بندے دا پتہ نہ ہوئے اپنی مملوکہ دا پتہ نہ ہوئے کہ کیڑا بندہ کیڑی پریشانی دے وچ ہے کیڑا بندہ کیڑی مصیبت دے وچ ہے او بادشاہ ہی کہہ نہیں جے کو اپنی رعایا دا پتہ نہ ہوئے ایک گال جڑی کیتی ہے ایک گال کر کے آپ فرمائے کیونکہ او ویلے بادشاہ بھی عقیدت مند ہونے ہن بھاویں بظاہر نہ آنے ہن آپ دے کول لیکن دلوں او احترام کریں ہن کیونکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی شریعت انہاں دے دل وچ آ پئی او احترام کرنے ہن دلوں انہاں حضرت نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ نے آپ دے کول ایک تولیہ مبارک آپیا او تولیہ مبارک نال آپ وضو فرما کے وضو والا جڑا پانی ہاں وہ صاف کر کے آپ رکھ دینے ہاں وضو والے پانی کو اپنے اعضاء کو خشک کر کے تولیہ مبارک رکھ دینے ہاں آپ فرمایا او علاء الملک کو فرمایا اے تولیہ گھنوان چاہوان اپنے بادشاہ کو دیوی بادشاہ کو آکی جڑے رات کو سمن پوے نا او والے اپنے چہرے تے پا کے سمنی اے دیکھو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلامہ دا حال دیکھو جنہاں نال کوئی چیز مست تھی وجے اللہ تبارک و تعالی اون دے وچ بھی کمال درجہ پیدا کر دے ہن دیکھو بظاہر تک تولیہ ہا پیا بظاہر تک کپڑا ہا پیا وہ بادشاہ علاء الدین خلجی آدھے جہاں ویلے میں رات کو ستا ہم نا سمن تو بعد وہ تولیہ مبارک جرا میکو حضرت نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ نے دیتا وہ میں اپنے چہرے دے پاتے ستا نا جی میں چہرے دے پاتے پوری ہندوستان دا میں مشاہدہ ایویں کرنے بیٹھا ہم جی میں اپنے ہاتھ دے ہوتے رائی دا دان رکھ کے مشاہدہ بدا کرے یعنی میں پورے ہندوستان دا ایویں مشاہدہ بیٹھا کرے نا ہر چیز میں کو نظر آندھی پئی ہے عزیزان گرامی اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلامہ نال جیری چیز مست تھی وے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا مقام درجہ عطا کر دیں دے جیرہ بندہ ڈائریکٹ مصطفیٰ کریم نال منسلک ہوئے وال اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا مقام عطا کر دیں سے اذا آپ دے تولیہ مبارک کا مقام ہے ہاں جے بھی اپنے منہ تے رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ غیب دا علم انہیں سامنے بالکل کھول کے رکھ دیتے دا حضرت نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ دی شان کتنا ہو سی بل جنہ دا انہا کلمہ پڑھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا بل حضور دی شان کی میں ہو سی ایک چیز آپ دے غلام نال مست ہے یہ ہون دے واسطے نال اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب دا علم انکشاف کر دیتے کھول کے رکھ دیتے بذات خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا علم غیب دا پتہ نہ ہو سی کیا حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے احوال کو کہنی جانتے بیٹھے اساں اتھا بیٹھے ہیں سارے دل دے وچ جہرا کو جے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ شریف دے وچ پہچان دے بھی بیٹھے جان دے بھی بیٹھے سارا عقیدہ ہے عزیزان گرامی آپ کے متعلق آندے نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ دیکھو کیویں اپنے مرشد گرامی دے نقش قدم تے چل دے ہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی شریعت دا پاس کیویں رکھے نے ہاں اگر انہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی شریعت دا پاس رکھے ول اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں کو مقام بھی عطا کر دیتے آپ دے متعلق آندے آپ ویندے پہ ہاں گرمی دا موسم آ پیا گرمی دے موسم میں تک پتہ ہے پیاس دی بہت شدت تھی دی ہوندی ہے او ویلے جدید دور کا نا آج کل دا ہر جگہ سہولت ہے پی پانی میسر ہے پیا اگر نہ بھی ہوئے دا خرید کے بندہ تو کانا تو پانی حاصل کر سکتے او ٹائم اے جدت کنا اے سہولت بھی کنا نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ آپ فرمینے میں سفر پیا کرے نا ہم پہلے مرشد گرامی دی بارگاہ دے وچ حاضری نہیں دی آئی حاضری دے کے واپسی اپنے مقام دی طرف ویندا پیا دیکھو بہت پیاس لگی شدت تھی یہ پیاس تھی میں دل نے سوچے کہ پانی میرے کو بالکل میسر ہے کہنا اگر اگا سفر طے کرے نا میں کو جان دا خطرہ ہے پیا کیونکہ وہ ٹائم گرمی بھی بہت شدت نال پڑتی ہے پوندی ہے بل آپ فرمینے میں کو بہت پریشانی تھی پریشانی دے باوجود میں بہت پریشان تھی بعد میں بیٹھی ہوں سوچے کہ ہم کیا کرا اگر اگا میں نا بل مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی شریعت تک کام رک دے کیونکہ جان کا خطرہ ہے پیا جان چلے گی بل مصطفیٰ کریم دی شریعت تک کام کون کرے سی بل لوگوں کو اچھائی دے برائی دا درس کون دے سی ہی گلو پریشان تھی کہ آپ بیٹھیں ایک شخص آدھا پیا علوی ہے او ذات دا وہ آ کہ آپ کو پریشان بنے آپ فرمایا میرے کو پانی دی بہت پیاس ہے پی شدت ہے پی میرے کو پانی میرے کو میسر کہنی
مہربانی فرماؤ میں کوئی راستہ دکھا دو پانی والا. انہاں کیا اس سامنے برتن پہ تو چاہ برتن کو چاہ کے پانی اندے وچ برتن دے وچ پانی ہے پیا پانی پی گئے تو نوش کر گئے. آپ فرمائیں میں جڑے برتن دے قریب گیا میں وہ برتن کو کھولے اندے وچ شراب آ پئی اندے وچ شراب آ پئی. حالانکہ تساں علماء کو سنیا ہو سی فقہ دا قانون اے ہے فقہ دی جز یہ ہے اگر جان دا خطرہ ہوئے نا اتنا کچھ حرام استعمال کرنا چاہ بندہ کر رہے کہ جان بندے دی بچ بنجے دا شریعت چھوٹ دے دیے بندہ وہ حرام استعمال کر سکتے. یہ سارے علماء ذی احتشام دا فتویٰ بھی ہے قانون بھی فقہ دا ایویں ہے پیا کتب دے وچ موجود ہے پیا. اگر جان دا خطرہ ہے جان میں دیے بندہ وہ کچھ حرام استعمال کرے جیری چیز وہ کچھ جیری جان بچا سکے وہ چیز استعمال کر کے بندہ اپنی جان کو بچا سکے. حالانکہ اے آپ تے کل فیصلہ آپ یا آپ دا حق بنتا ہے آپ شراب پی کے نہ تھوڑی جائی تاکہ پیاس جنیے بک بنے. دیکھو والوی اتنا شدت کے باوجود مصطفیٰ کریم دی شریعت تے کیویں صحیح معنی چل دے پن. آپ فرمائے من ہرگز این خورم ہوں دے ہوں کو فرمیدن. آپ فرمیدن کدے ہی بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی شریعت دے خلاف کرنا چلسا. ایدہ مطلب ہے من ہرگز این خورم اے الوی کدے ہی مصطفیٰ کریم دی شریعت دے خلاف کرنا چلسا کریں شراب کرنا پیسا. عزیزان گرامی اساں اپنے حال کو سامنے رکھو اساں اپنی زندگی دا مشاہدہ کرو. اگر سارے سامنے یہ چیزاں آ ونجن اساں حرام کو بھی گریز نہیں سے کریں دے. اساں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی شریعت دا جڑا حد ہے وہ کراس کر کے اپنی زندگی کو اگاں کے نوینے آئے. اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحیح معنی غلام ہیں جتنا مرضی انہوں نے کوئی تکلیف آ ونجن کریم مصطفیٰ کریم دی شریعت کو پیچھا کانا ہٹتے ہیں. اگر کہیں نہیں ہٹے تو انہوں نے مقام بھی دا ہے پیا نا انہوں دی شان دا ہے پئی انہوں نے رفتاں بھی ہیں پیا انہوں نے بلندیاں بھی ایسا آج بیان کرنے دے بیٹھے ہیں. کیوں بیان کرنے دے بیٹھے ہیں انہوں نے صحیح معنی مصطفیٰ کریم نے وفا کی دیئے. اگر آج بھی ایسا مصطفیٰ کریم نے صحیح معنی وفا کروں یاد رکھائے اللہ تبارک و تعالیٰ کو قبر دے وچ بھی کامیاب فرما دے سی آخر دے وچ بھی خدا باد اولا شریف کو کامیاب فرما دے سی. اللہ اکبر یا رسول اللہ حق جاریہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ہی ربیع ثانی دی آخری تاریخاں دے وچ غزوہ ذی قرد پیش آیا. اس کا بیان کرنے کا مقصد ہے مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ بیان کرے سو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحابہ کرام کیویں مسلماناں نال درد رکھے نے کیویں انہاں کول جرأت و بہادری آ پئی سوائے خدا وحدہ لا شریک کی ذات کو علاوہ کہیں کو درد کنا. اگر کہیں مسلمان ہوتے مصیبت آ ونجے نا وہ مصیبت کو دور بھی کرنے آن اور انہوں دی امداد بھی کرنے ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. غزوہ ذی قرد جڑا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ شریف دے وچ رانے ہاں مدینہ دے بالکل قریب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا اٹھنے مبارک ہاں ایک چرواہا چریندا او سویرے بھی کھیر لوہے کے اٹھنے دا مصطفیٰ کریم دی بارگاہ دے وچ پیش کرے دا حضور نوش فرمینے ہاں شام کو بھی لوہا دا بل مصطفیٰ کریم کو نوش فرمینے ہاں یعنی سویر کو بھی مصطفیٰ کریم دی بارگاہ دے وچ دودھ پیش کریں دا کھیر پیش کریں دا شام کو بھی مصطفیٰ کریم دی بارگاہ دے وچ کھیر پیش کریں دا. عیینہ بن حسن ایک اے شخص بیا قبیلہ قطان دے سارے لوگ اکٹھے تھی کہ انہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے چرواہوں ہوتے ڈاکہ ڈالا. ڈاکہ مار کے آپ دے سارے اٹھنے مبارک گھن گے ہانک کے گھن گے دے جرا چرواہاں او کو بھی قتل کر چھوڑیا جرا چرواہا او کو بھی قتل کر چھوڑے انہیں سارے اٹھنیاں گھن کے چل پہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلام حضرت سلمہ بن اکوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کو پتہ چلا جرے خبر پہنچی انہاں ایک غلام بھجایا مصطفیٰ کریم دی بارگاہ دے حضرت ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی تو نے تو سمجھو مصطفیٰ کریم دی بارگاہ دے وچ عرضی پیش کرو سنل اے معاملہ پیش آ گئے توارا جرا چرواہا او کو قتل کر دیتا گئے تو آجا اٹھنے سارے لوگ جرے ڈاکو میں ہانک کے گھن گن او حضرت ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم دی بارگاہ دے وچ حضرت سلمہ بن اکوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والگھار کیا نہیں بیٹھے والتاقب کی تینے پچھو بجن آپ کے متعلق آدھے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا کمال شان عطا کر دیتی ہے حتیٰ کہ فرمینے اگر آپ کے مقابلے گھوڑے کو پھجایا ونجائے نا گھوڑا ہر وندہ آپ جیت بینے یعنی اتنا آپ پیدل تیز چلتے ہیں اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقام عطا کر دیتا
حضرت سلمہ بن اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوں ویلے آپ نے نماز فجر پڑھ کے صدا دیتی ہے یا صباح ہا ہو، اے عربی محاورہ ہے پیا ہوں ویلے دور ہا پیا لوگ ایک دوجے کو سڑنے ہن کوئی مصیبت آ ونجے یا صباح ہا ہو دے الفاظ آ کے آدھیان لوگ کٹے تھی میں ہم جی میں آپ پہاڑ تے چڑھ کے آ کیا یا صباح ہا ہو سارے لوگ کٹے تھی گئے، سارا مجمع کٹھا تھی گیا، تاکو بج پچھو بھج پہ حضرت سلمہ بن اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی پچھو بے غلام حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی پچھو ڈاکواں دے بھج پہ انہوں کو جڑے پکڑ گدوں نے۔ اس کو پہلے نکتہ اے ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جنا آواز دے میں آن ایک یا صباح ہا ہو ہزاراں صحابہ کٹے تھی کہ مسلمانہ دی مدد کرنے آن۔ آج دیکھو سارا عالم ہے سارے واسطے علمیہ ہے ساکو سویر تو گندے شام تک مظلوم مسلمان ساکو پکرندے بیٹھن ساکو یاد بیٹھے کریں اور آدھے بیٹھن کوئی ہون بھی کوئی صلاح الدین ایوبی کا نہ آسی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی غلام کا نہ آسی، کوئی عمر بن عبدالعزیز ورگا کوئی نوجوان شیر کا نہ آسی، لیکن کدی ایسا سوچا بھی کہنے انہوں نے متعلق حتیٰ کہ چلو اسدہ نہیں ہتے ہیں سارے کو کوئی چیز ہے کہنا اسا لڑ بھی نہیں سکتے، لیکن جنہاں کو اختیار حاصل ہے کم از کم انہوں کا بھی حق بن دے اور یہ چیزاں اپنے سامنے رکھ کے مسلمانوں کی مدد کرے۔ عزیزان گرامی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور عظیم نوجوان ہن اور ہر چیز کو پیچھا رکھ کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی غلامہ دی مدد بھی کریں انہوں کا احترام بھی کریں۔ حضرت سلمہ بن اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے بھجن انہوں کو پکڑ کے دینے، پکڑ کے سارا اٹھنے مبارک آپ خس کی دینے، خسن تو بعد آپ رک کے کہنی بات پیچھو بھجن جتھا انہوں کا مقابلہ تھے انہوں کو واصل جہنم کرنے دے رہے گئے۔ اللہ کے آپ کلے ہن حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بعد چاہے ہن وہ تو ملے بھی بعد چن آپ کلہ انسان تھی کہ کئی لوگوں کو اگو لئی میں دے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا غلام یہ ساری مصطفیٰ کریم دی شریعت دی طاقت تھا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے نال والہانہ محبت کرن دا احترام دی وجہ نال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی اتنا طاقت عطا کر دی تھی۔ ہزارہ لوگ حتیٰ کہ حدیثیں چاہتے ڈا لوگ ہن ڈا کو علاوہ باقی حدیثیں چاہتے کئی لوگ ہن ہزارہ دی تعداد نال ہن جنہ ڈاکہ مارے ہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے اٹھنے مبارک ہوتے سارے کو اگو لئی وینن کلہ انسان مصطفیٰ کریم دا غلام انہیں کو اگو لا کے پچھو ویندہ پہ تعقب بھی کریں نہ ویندے تیر بھی مرے نہ ویندے اپنے نشانے بھی پورے کریں نہ ویندے۔ عزیزان گرامی جنگ بندی ختم تھی گی واپسی آئے بل انہیں کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں کو فضیلت کیا عطا کر دی تھی بل انہیں کو مصطفیٰ کریم مقام عطا کیا کیتا۔ عزیزان گرامی مسلم شریف کی حدیث مبارکہ واضح ہے ہون بھی کھول کے دیکھ سکتے ہوئے حضرت سلمہ بن اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی شیر نوجوان جو مصطفیٰ کریم کی بارگاہ دے وچ حاضر تھے نا بل مصطفیٰ کریم کٹھا گرا کتے سارے صحابہ کرام کو مصطفیٰ کریم اٹھنی مبارک سوار تھے سوار تھی تو بعد حضرت سلمہ بن اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھو بلائے انہوں نے پیچھو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے اعلان فرمائے خطبہ دیتے ہیں فرمانے صحابہ کرام سارے سن کے لو آج جیرہ مقام انہاں کو خدا وحدہ لا شریک عطا کر دیتے کہیں کوئی عطا کر دیتے یعنی انہاں کو مقام مرتبہ رفعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں عطا کر دیتے انہاں مسلمان بھراواں دی مدد کیتی ہے ساری مدد کیتی ہے ساری محبت وچ انہاں لوگاں دا احترام کیتے جڑے ڈاکون انہاں دا تعاقب کر کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دا دفاع کیتے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کو اپنے پچھو ملا کے اے فضیلت عطا بیٹھے کرنے دسو جنہوں کو مصطفیٰ کریم پچھو ملاوے انہوں کی کیا شان ہو سی اے ضروری کیا نہیں بھی صرف دنیا کے پچھو بیٹھیں مصطفیٰ کریم دے کان دے پچھو بیٹھیں بالکل اے بالکل سچی گال ہے حدیث مبارکہ دے وچ وضاحت دی ہے پئی جی میں اتنا دنیا دے وچ مصطفیٰ کریم نے انہوں کو پچھو ملائے یعنی اپنی پوس پچھو ملا کے اٹھنی مبارک کے سوار تھی کہ گین قیامت اللہ بھی مصطفیٰ کریم دے میں پچھو گئے سنسارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ۔ عزیزان گرامی یہ ساری چیزاں تاں ہیں اسامی اج مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی شریعت مطہرہ دے صحیح مانے چلو ساکو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اے مقام عطا کر دے سی اولے عطا کر دے سی جب صحیح مانے مصطفیٰ کریم دی شریعت دے مطابق چل سو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ساکو مصطفیٰ کریم دی شریعت دے مطابق صحیح مانے چلن دی توفیق عطا فرماوے وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔